زندگی میں کوئی بھی چیز موت جتنی یقینی نہیں ہے اور ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی دن اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اسی لیے سب کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا بھی سامنا کرنا ہوگا کہ برطانیہ پر کئی سال حکومت کرنے والی ملکہ برطانیہ بھی آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ مگر اس دنیا پر سب سے طویل عرصے تک حکمران رہنے والی ملکہ الزبتھ کی موت کے بعد کیا ہوگا؟ آئیے پیارے دوستو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ مرتا ہے تو کس پروٹوکول کے تحت اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو کوئین کی موت قوم کے لیے ایک بڑا صدمہ ہوگا، جیسا کہ بایوگرافرز بیان کرتے ہیں کہ ان کی موت برطانیہ کے لیے ایک تکلیف دہ واقعہ ہوگی، چونکہ ملکہ الزبتھ ایک مقبول شخصیت کی حامل ہے اور ان کے دور میں برطانیہ میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، لیکن اس رد و بدل میں ملکہ الزبتھ 1952 سے لے کر اب تک برطانیہ کی ایک مستقل ملکہ رہی ہے۔ ان کے موت سے برطانیہ میں بہت بڑا چینج دیکھنے کو ملے گا۔ عام لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ملکہ برطانیہ فوت ہو گئی ہے، اس سے پہلے انٹیلیجنس اداروں اور اس وقت کی حکومت کو کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوں گی جس سے عام لوگ بے خبر ہوں گے۔ لنڈن برج از ڈاؤن۔ جی ہاں پیارے دوستو، جب ملکہ برطانیہ کی موت واقع ہو جائے گی تو اسے کے ساتھ ساتھ آپریشن لنڈن برج کو شروع کیا جائے گا۔ ملکہ الزبتھ کی موت کو لنڈن برج کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ ان کے والد کنگ جارج کی موت پر ہائٹ فار کارنر اور ان کے والدہ کی موت پر ٹائی برج کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ لنڈن برج کے ڈاؤن ہونے کے ساتھ ملکہ کے پرسنل سیکرٹری ایڈورڈ ینگ اس وقت کی وزیر اعظم کو کوئین کی موت کے حوالے سے انفارم کریں گے۔ یہ انفارمیشن ان 15 ممالک جس پر ملکہ کی حکومت ہے اور باقی 36 مشترکہ ممالک سے بھی پہلے اس وقت کی وزیر اعظم کو دی جائے گی۔ بعد میں ان ممالک کو کوئین الزبتھ کی موت کی انفارمیشن لندن میں کسی نامعلوم مقام پر موجود فارن آفس سے دی جائے گی۔ پہلی بار عوام کو ملکہ کی موت کا پتہ تب چلے گا جب بکنگھم پیلس کے دروازوں پر ایک نوٹس لگایا جائے گا۔ تمام بکنگھم پیلس کا سٹاف اس دن اپنے بائیں بازو پر کالا کپڑا باندھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد پریس ایسوسی ایشن اور دیگر خبر رساں اداروں کو ایک بیان جاری کیا جائے گا۔ تمام اہم ٹی وی چینلز پر ملکہ کی موت کی خبر چلے گی۔ نیوز ریڈرز اس دن بلیک سوٹ اور بلیک ٹائز پہنے ہوئے ہوں گے۔ ملکہ الزبتھ کے مرتے ہی شہزادہ چارلس بادشاہ بنیں گے اور ان کی تمام رسمی کارروائیاں ملکہ کی موت کے ایک دن بعد ہی انجام دی جائے گی۔ ملکہ کی موت اور ان کے آخری رسومات کے درمیان 10 دن ہوں گے اور اس دوران ان کی لاش بکنگھم پیلس میں رہے گی تاکہ پورا خاندان آخری لمحات میں ایک ساتھ وقت گزار سکے۔ اس کے بعد ان کی لاش کو ویسٹ منسٹر ہال منتقل کیا جائے گا، جہاں کئی دن ان کی لاش پڑی رہے گی تاکہ عوام ان کی تعظیم کر سکے۔ 2002 میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کی ماں کی میت کا دورہ کیا تھا اور پھر 10 دنوں کے بعد ملکہ الزبتھ کی میت کو آخری سرکاری رسومات کے لیے ویسٹ منسٹر ایبے منتقل کیا جائے گا۔ جنازے میں دنیا بھر کی ریاستی حکام شرکت کریں گے۔ حکومت کے تعاون اور مسلح افواج کی بھرپور سیکیورٹی ہوگی۔ جنازے والے دن ملک میں قومی یوم سوگ منایا جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ دیگر اہم آرگنائزیشن، بینکس وغیرہ صبح 9 بجے تک بند رہیں گے، جس سے برطانیہ کی اکانومی پر بھی خاصا اثر پڑنے والا ہے۔ امید ہے پیارے دوستوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسٹڈی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں۔